دنیا میں سارے انسان صرف خوشی اور سکون حاصل کرنے کے لیے سارے کاموں کو کرتے ہیں، یعنی انسانوں کے سارے کاموں کا مقصد صرف خوشی اور سکون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ خوشی اور سکون کسے کہتے ہیں، کیا یہ ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ بات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گردنواں میں کچھ لوگوں کے پاس اتنا مال و زر تو نہیں ہوتا، ان کی زندگی گزارے کی مڈل لائف چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب بھی آپ ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، بہترین چل رہا ہے جی نظام۔ ان کے چہرے پہ آپ ایک سمائل دیکھتے ہو، لیکن اسی محلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس مال و زر تو ہوتا ہے، دولت کے انبار تو ہوتے ہیں، وہ سیٹھ تو ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت اکتائے اکتائے سے رہتے ہیں، اور ہمیشہ ناشکرے الفاظ آپ ان کے منہ سے سنو گے، اور وہ ہمیشہ حالات کا اور قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک محلے میں ایک سیٹھ تھا، اس کے پاس مال و زر تو بہت تھا، لیکن وہ خوش نہیں رہتا تھا، ہمیشہ چڑچڑا رہتا تھا اور دوسروں کو کوستا رہتا، کبھی قسمت کو، کبھی لوگوں کو، کبھی حالات کو۔ ایک دن اس کو کسی نے کہا کہ آپ خوش کیوں نہیں رہتے؟ وہ کہتا ہے کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں خوش رہ ہی نہیں پاتا، میری طبیعت ایسی ہو گئی ہے۔ تو اس کو کسی نے بتایا کہ آپ فلاں فلاں جنگل میں چلے جائیں، وہاں پر ایک بزرگ ہے، اور آپ اس بزرگ کے پاس جا کر جو بھی سوال کریں گے وہ بزرگ آپ کو اس سوال کا ضرور جواب دے گا۔ وہ سیٹھ اٹھا اور اس جنگل میں چلا گیا، بابا جی کے پاس پہنچا، بابا جی سے کہنے لگا کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ میں آخر خوش کیوں نہیں ہوں۔ بابا جی نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں جواب دوں، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے، مطلب کہ مال و زر کیا ہے، دولت کیا ہے۔ اس سیٹھ نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک قیمتی چیز ہے، اور وہ ہے نیلا ڈائمنڈ، یہ ایک انتہائی قیمتی اور نایاب ہیرا ہے۔ بابا جی نے پوچھا یہ ہیرا تم نے کیسے لیا؟ اس نے کہا جی میرے دادا نے جو بھی کمائی کی اس کا سونا خریدا اور میرے باپ کے حوالے کر کے اس دنیا سے چلا گیا، پھر میرے باپ نے جو کمائی کی اس سے بھی سونا خریدا اور میرے حوالے کر کر چلا گیا۔ سونا بہت زیادہ تھا، اس کی کیئر کرنا، اس کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، میں نے وہ سارا سونا بیچا اور اس سارے سونے کے بدلے میں یہ ہیرا لے لیا ہے، اور اب یہ ہیرا میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ بابا جی نے کہا مجھے وہ ہیرا دکھاؤ۔ سیٹھ نے اپنی ٹوپی اتاری، اس کا استر پھاڑا، اس میں سے ہیرا نکالا، ہیرے پر جب پھونک ماری تو ہیرا چمکا، ہیرا واقعی نیلا اور انتہائی قیمتی اور نایاب ہیرا تھا۔ ہیرے کی چمک سے بابا جی کی آنکھوں میں بھی چمک آئی، بابا جی نے اپنا ہاتھ اس بندے کے سامنے کر دیا، سیٹھ نے بابا جی کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، بابا جی نے ہیرا پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ بابا جی کو دوڑتے دیکھ کر سیٹھ کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑنے لگیں، اور سیٹھ نے بھی اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے اور بابا جی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ دونوں دوڑتے رہے، اتنا دوڑے، دوڑ دوڑ تک کہ شام ہو گئی، بالآخر جنگل ختم ہو گیا، اور بابا جی کیونکہ جنگل میں ہی رہتے تھے وہ تو برداشت کر گئے، لیکن سیٹھ پسینے میں شرابور، اس کی بری حالت، وہ کبھی بابا جی کو گالیاں دیتا تو کبھی ترلے منتوں پر اتر آتا کہ پلیز آپ میرا ہیرا مجھے واپس کر دیں۔ جنگل ختم ہوا تو بابا جی ایک درخت پر چڑھ گئے، اور سیٹھ بھی دوڑتا دوڑتا آیا اور نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سیٹھ درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو بابا جی درختوں کی ٹہنیاں ہلا دیتے اور سیٹھ چڑھ نہیں پاتا۔ سیٹھ پھر سے بابا جی کو تڑیاں اور گالیاں دیتا، کبھی پھر ترلے منتیں کرتا، لیکن بابا جی اسے ہیرا دینے کی طرف بالکل نہیں آ رہے تھے۔ جب کافی ٹائم گزر چکا تو بابا جی نے کہا کہ ایک شرط پر میں تمہیں تمہارا ہیرا واپس کر دوں گا۔ سیٹھ نے بلبلا کر بولا میں آپ کی ہر قسم کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، پلیز آپ میرا ہیرا مجھے واپس کر دیں۔ بابا جی نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنا خدا مان لو تو میں آپ کو آپ کا ہیرا واپس کر دوں گا۔ سیٹھ نے کہا آپ میرے آج سے خدا ہیں، آپ ہی میرے مائی باپ ہیں، پلیز میرا ہیرا مجھے واپس کر دیں۔ بابا جی نے ہیرا اٹھایا اور سیٹھ کے قدموں میں پھینک دیا۔ سیٹھ نے ہیرا اٹھایا، ہیرے کو صاف کیا، ہیرے کی چمک سے سیٹھ کی آنکھیں بھی چمکی، اور سیٹھ خوش ہو گیا اور خوشی کے بدلے کہکہے لگانے لگا، ہنسنے لگا، اور اس کے چہرے پر خوشی واضح نظر آنے لگی اور چل دیا۔ بابا جی نے کہا رکو۔ بابا جی درخت سے نیچے آئے اور اس بندے کو کہا کہ سیٹھ یہ ہیرا پہلے ہی تمہارا تھا،
اور اب بھی تمہارا ہے، لیکن اب تم کیا خوش ہو؟ سیٹھ نے کہا، بابا جی مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہو۔ سیٹھ نے بتایا کہ خدا کی طرف سے ہمارے پاس دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں، ہماری آنکھیں ہیروں کی مانند ہیں، ہمارے پاس خدا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری ہیرے ہیں۔ ہم سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ہمارے پھیپھڑے کام کرتے ہیں، ہمارا ہارٹ کام کرتا ہے، یہ سارے ہیرے ہیں۔ لیکن جب ہم ان ہیروں کو کھوتے ہیں تو تب ہی ہم ان کی قدر کو جان پاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی آنکھیں نہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو اس کے نزدیک اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت آنکھیں ہیں۔ اگر کوئی سن نہیں سکتا تو کان ہیں۔ اگر کسی کا ہارٹ صحیح سے کام نہیں کرتا تو اس کا دل اس کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس خدا کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں۔ دیکھ لو، یہ جب تم آئے تھے تو یہ ہیرا تمہارے پاس ہی تھا، لیکن تم خوش نہیں تھے۔ اب بھی یہ ہیرا تمہارا ہے اور تمہارے ہی پاس ہے، لیکن تم خوش ہو کیونکہ تم نے اس ہیرے کو کھو جانے کا ڈر دیکھ لیا ہے، اور اب تم کو اس ہیرے کی قدر کا اندازہ ہو گیا ہے۔ آج سے جب بھی تم اپنے گھر پر، اپنے محلے میں بیٹھو گے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے پاس ایک بیش بہا قیمتی ہیرا ہے۔ تمہارے پاس خدا کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں۔ تم دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، کھانوں کا ٹیسٹ کر سکتے ہو۔ بہت سارے ایسے امیر لوگ ہیں جو کھانوں کا ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے اور بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم خود کو ہی دیکھ لیں، دنیا میں کتنے لوگ کرونا سے افیکٹ ہیں، مر چکے ہیں، لیکن ہم ابھی تک سیف ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں خدا کا ضرور شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔